بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ ہمارے نبی کے طریقے کو سکھانے کے لیے تو چھوڑ رہا، منہ اٹھا کے کچھ بھی بول دینے سے، نفرت پھیلا دینے سے، یا مسلمان کے ہر مسلمان کو کفر کا فتویٰ بول دینے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ یہ 2 ٹکے کے مفتی ہوتے ہیں ان کے، جو ممبر رسول پہ بیٹھ کر کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ممبر رسول کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ رسول کا ممبر سے گالی نہیں نکل سکتی۔ رسول کا ممبر تو وہ ہے جہاں سے، میں کہہ رہا ہوں، خدمت ہوتی ہے دین کی، دین آگے جاتا ہے، دین کی اصل خدمت وہاں سے ہوتی ہے۔ یہ ان کو یہ چندے کے لیے مسجد بناتے ہیں اور ممبر تیار کرتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے گالیاں بکتے ہیں، اور اپنے نوجوان اور اپنے جو ہے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ باقی سب کو ان کو بائیکاٹ کرو، ان کو گالیاں دو، دوسروں کو گھسنے مت دو مسجد کے اندر۔ الگ بالکل انہوں نے اپنی قوم ہی الگ بنا لیا، مذہب اپنا انہوں نے الگ بنا لیا، دھرم الگ بنا لیا، اور ان کے دھرم کے مطابق اب الگ الگ کلر بھی ان کے الگ ہے۔ ہرا کلر چل گیا، کوئی کاپ پہنی ہے پگڑیاں ہرے کلر کی، اللہ کے نبی نے پوری زندگی، اللہ کے نبی نے کالا بھی پہنا، سفید بھی پہنا، اکثر جو ہے وہ سفید پہنا، کالا بھی پہنا ہے، قم اللیل الا قلیلا، کالے کے ذکر ملتا ہے، کالی کمری والا، او میں نبی، تم نے کلر کے اوپر اپنا مذہب الگ کر لیا کہ نہیں ہرا ہی ہم ہمیشہ ہرے میں رہیں گے، اور جو کالا پہنا اسے کفر کا فتویٰ، اسے کفر کا یہ شیعہ ہے۔ کپڑے سے اب فرقے کا تعلق کپڑے سے بھی ہو چکا ہے۔ سفید پہن رکھے ہیں اس نے پورے، تو یہ دیوبندی ہے۔ سفید پہ لال رومال ڈال رکھا ہے تو یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ سفید ہری پگڑی ڈال رکھی ہے، یہ ہرے کپڑے پہن رکھے ہیں چٹکدار کپڑے، تو یہ بریلوی، یہ اہل سنت سے ہے۔ اور اگر کسی شخص نے کالا کپڑا پہن رکھا ہے، یہ شیعہ ہے، رافضی ہے۔ یہ کپڑے سے ٹرم ڈیوائز ہو رہی ہے اس ٹائم فرقے کی، مسلمان کی نہیں ہو رہی۔ مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو مسلمان بنایا ہے۔ نہیں تو جو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا ہے وہ کبھی اس بات تک پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ تو واضح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ہم ابراہیم، ہمارے جو ابراہیم ہے پیغمبر، نہ تو یہودی ہے نہ نصرانی ہے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلم ہے، سب سے ٹوٹ کر کے ایک اللہ کے ہے، اللہ کو ماننے والا، وہ تو مسلمان ہے۔ اور محمد الرسول اللہ، نہ تو وہ شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، وہ تو سب سے ٹوٹ کر کے ایک اللہ کا پیغام لے کر کے آئے تھے، اور انہوں نے صحابہ کو مسلمان بنایا، اپنی جماعت کو انہوں نے مسلمان بنایا، وہ خود مسلمان تھے۔ لیکن جو ہمارا یہ جو طبقہ ہے، یہ کبھی اس کا قرآن و حدیث سے مطلب نہیں ہوتا، مطلوب ہی نہیں ہے ان کو قرآن حدیث، ساری بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارے مفتی صاحب نے یہ فرما دیا تھا، ویب سائٹ شریف پر یہ پڑھا تھا، مفتی صاحب شریف نے یہ فرمایا تھا، بس ان چیزوں سے سند چیک کری گی اس کی، ان کی سندیں بھی میرے بھائی، سند چیک وہ کرے جو جس کو سند کے بارے میں معلوم ہو۔ بس یہ دفاع اہل سنت پہ پڑھیے، یہ دیکھو یہاں سے کاپی کرو، یہاں سے پیش کر کے بھیج دو، سامنے والے کا منہ بند، سامنے والا پوچھ لے سند چیک کری گی تو نے اس کی؟ نہیں پتا، نہیں سند کیا ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا، جو کفر کا فتویٰ دے رہا ہے دوسرے کو، اس کو کیا سند کے بارے میں معلوم ہوگا؟ نئی چیز چلی ہے کہ ابھی یہ جو ابھی پیچھے ہم نے عید میلاد پہ بات کری تھی، اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ اب لوگوں نے یہ نکالا ہے نیا کہ عید میلاد نہ منانے کی کوئی حدیث دو۔ اب تم صحابہ سے بڑھ کر بن چکے ہو کہ اب تمہیں عید میلاد نہ منانے کی حدیث دی جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو کیا، اور اچھی چیز ہے تو کیا صحابہ تم سے پیچھے تھے؟ جو ان سے پیچھے تھے، بتائیے۔ ان کے مطابق عاشق رسول ہے مسجد، یہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، لیکن یہ عاشق رسول ہے۔ صحابہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، وہ عاشق رسول نہیں تھے، ان کے بقول۔ ایک شخص ہے اسی عاشق رسول کہتا ہے اپنے آپ کو، ساری چیزیں کرتا ہے، بہت بحث کرتا ہے، نماز سے اس کو پوچھ لو تو کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں بھائی، داڑھی نہیں، داڑھی بھی نہیں۔ اب ایسے شخص سے بھی میں دل تو کرتا ہے کہ میں بولوں تم نماز پڑھی آج کی، لیکن بولنا پھر یہ غلط ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ بھائی میں اپنے تاؤ میں آگے کہہ دوں، یہ گھمنڈی ہو جائے بات۔ بھائی اللہ سے توبہ ہے بھائی، نہ اللہ گھمنڈ دے، نا ایسی کوئی بات منہ سے نکالے جس سے بعد میں ندامت ہو، ایسی بات نہ نکالے اللہ منہ سے، اس لیے بہت سنبھل کے چلتے ہیں، لیکن سامنے والے کو اس کی وہی نہیں ہے۔ اس کے پاس تعلیم کس کی ہے؟ اس کے پاس محمد الرسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس ایک بزرگ کی تعلیم ہے۔ کفر کا فتویٰ دو سامنے والے کو بس، اور اپنا مذہب الگ بنا لو، کپڑے پہنو ہرے ہرے، اپنی مسجد میں کسی کو گھسنے مت دو، مارو اس کو، گالی دو، بگا دو۔ کہ یہ جو وقت ہے یہ سب کرنے کا بچا ہے۔ اگر اب بھی نہیں سنبھلے تو خدا کی قسم انہیں بھی کوئی نہیں بچا پائے گا۔ ان کی اوقات یہ ہے کہ کچھے والوں سے پٹ رہے ہیں، کچھے والوں سے، جو آلو سبزی کھا کر کے زندگی گزارتا ہے نا، اس سے پٹ رہے ہی ہیں۔ ٹرین میں گوشت لے جانے کے لیے بھاری پڑتا ہے ان کو، نماز نہیں پڑھ سکتے کہیں پہ اوپنلی، نماز پڑھتے تو موب لنچنگ ہو جاتی ہے ان کی۔ تب ان کا یہ حال ہے کہ مسجدوں کے اندر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لٹ چلا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ ان حالات میں بھی
لہذا سوچنے والی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کیا تمہارے گھروں کے اندر ہے؟ اگر نہیں تو تم کس بات کی دین کی بات کر رہے ہو؟ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو بھائی؟ کس بات پہ اسلام؟ باہر آپ نکلتے ہو آپ کا اخلاق اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ پوچھو مت. گھر آتے ہو کتے جیسا سلوک کرتے ہو گھر والوں کے ساتھ.